إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے. اسی کے پاس طاقت، اسی کے پاس قدرت، اسی کا حکم چلتا ہے. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، حکم چلانے کے لحاظ سے، کرنے کے لحاظ سے وہی ہوگا جو وہ چاہے گا. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس ایک اکیلے کی ملکیت ہے. اس کا اس پوری کائنات میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، مددگار بھی نہیں ہے، یا اس کو کچھ بولنے والا، اس کو بیل کر کچھ کام آگے پیچھے کرانے والا کسی کی نہیں چلتی ہے. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. تو پھر ہماری عبادتوں کا حقدار کہ ہم جس سے دعا کریں، جس کے سامنے اپنی پریشانی پیش کریں، یا اپنی قربانی کے ذریعے، اپنے سر ٹیکنے کے ذریعے، توکل کے ذریعے، ذکر کے ذریعے جس کی عبادت کریں وہ اکیلا ہے. چونکہ وہ اکیلا خالق ہے، اکیلا کائنات چلانے والا ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کے لیے روا ہے اور کسی کے لیے عبادت جائز نہیں ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان مقدس ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری انسانیت میں سے چنا، ان تک وہ پیغام پہنچایا کہ جس پر چل کر انسان اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جن مقدس ہستیوں نے اللہ کی دی گئی امانت بغیر کسی کمی کوتاہی تقصیر کے، بلکہ بہت ہی اچھے جذبے کے ساتھ کامل لحاظ سے لوگوں تک پہنچا دی. اور خصوصی درود و سلام ہو ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، آج ہمارے علاقے، ملک ہندوستان کے بعض علاقوں کے لحاظ سے ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے. عرب، مکہ اور مدینہ اس طرف کے سارے کے لحاظ سے آج 8 ذی الحجہ ہے. آج جمعہ کے دن حاجی لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اس سال حج کے لیے چن لیا تھا، جن کے نام اس نے پہلے سے اپنے پاس رکھ لیا تھا، جن کو اللہ نے توفیق دیا، جن کے لیے آسانی کی، صحت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، آج وہ الحمدللہ حج کے ارکان شروع کر چکے ہیں. آج وہ مینا میں ہیں، موجود ہیں. چونکہ حج کوئی معمولی عبادت نہیں،
کوئی نفلی عبادت، مستحب عبادت نہیں، بلکہ دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حج کے بارے میں سیکھیں، سمجھیں کہ بھئی آج منی میں کس لیے رکے ہیں، کل کہاں جائیں گے، کل وہ رات کہاں گزاریں گے، کل ان کا کیا کام ہے۔ اگرچہ ہم یہاں پر ہیں لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا، اور خصوصاً حج کا، کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس کی محبت ہر انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ ہر انسان، کیا امیر، کیا غریب، اور کیا بیمار، کیا صحت مند، ہر ایک کے دل میں اگر پوچھا جائے بھئی آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، اگر پوچھا جائے لوگوں سے، انٹرویو لیا جائے بھئی آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، جس کا دل سلامت ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان کی چنگاری جلتی رہتی ہے، اس کا جواب کیا ہوتا؟ گھر، کار، کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ بات تجربے کی ہے، کئی سارے لوگوں کو پوچھا گیا، کیا گیا، اور لوگوں سے جاننے کی کوشش کی گئی، سب لوگ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ نے اس گھر کی محبت لوگوں میں ڈالی ہے۔ ہم دیکھیں دنیا میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر فلاں آدمی کا ہے، یہ فلاں ایم ایل اے کا ہے، فلاں منسٹر کا ہے، فلاں اس کا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ عزت کے لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں، ہاں بھئی یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کا علاقہ ہے، یہ گاؤں میں وہ آدمی پیدا ہوا، کیا وہ ایکٹر پیدا ہوا، لوگ کہتے رہتے ہیں وہ کھلاڑی پیدا ہوا، علاقے کو نسبت لوگ دیتے ہیں اس کے آدمی سے۔ لیکن کعبۃ اللہ کو نسبت کس سے ہے؟ مکہ کو نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ وہ اللہ جس نے پوری کائنات بنائی ہے، وہ اللہ جس نے پوری کائنات سجائی ہے، اس اللہ نے اپنے لیے کوئی علاقہ پسند کیا، اپنے نام کے ساتھ کسی گھر کو جوڑا تو اس گھر کو جوڑا، اس گھر کو جوڑا، اس گھر کی محبت دل میں، لوگوں کے دل میں ڈالی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اس بے آب و گیا میدان جہاں پہ ایک پرندہ نہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں، کچھ نہیں، یہاں پہ میرا گھر بناؤ، اور کہا کہ لوگوں میں اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اللہ سے محبت دکھلانی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو راضی کرو، اور تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کو کتنا راضی کر سکتا ہوں، تو کتنی بھی تکلیف ہو، کتنا بھی خرچ کرنا پڑے، میرے گھر کو آؤ۔ میرے گھر کو آنا تمہاری محبت کی دلیل کہ میرے دل میں، تمہارے دلوں میں میری عظمت ہے، میرا مقام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں آواز لگاؤں بھی تو کون سنے گا، میں آواز لگاؤں بھی تو کون سنے گا؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم بس پکارو، اس پکار کو ہر انسان کے دل میں پہنچانا یہ میری ذمہ داری، تم آواز لگاؤ، قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے دلوں میں اس آواز کو پہنچانا، اس کے دل میں اس گھر کی محبت ڈالنا، یہ میرا کام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی، کوئی حاجی جا رہا ہے تو اس کا کتنا احترام کرتے ہیں، اس کو کتنے ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ایک اس کو دیکھ کر، ایک حاجی کو دیکھ کر، حج کو جانے والے کو دیکھ کر ایک محبت کے جذبات، احترام کے جذبات، اللہ کے جو رقت دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت جو پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک مظہر ہے، اس کی ایک چیز ہے۔ آج الحمدللہ وہ سب حاجی اپنا حج شروع کیے ہوئے ہیں۔ مکہ جہاں پر یہ حج ہوتا ہے، جہاں پہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ ہے، پھر مسجد حرام، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے کعبۃ اللہ جو چوکور بنا ہوا ہے، وہ الگ چیز ہے، اور مسجد حرام جو بڑی مسجد، کتنے پتہ نہیں الحمدللہ کتنے لوگ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ 14 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پرانی جو میں بتا رہا ہوں، یہ پرانی یہ ہے، ابھی پتہ نہیں الحمدللہ کتنی بڑی مسجد بنا دی گئی، اور کتنا اس میں کشادگی، کتنی توسیع اور کتنا کنسٹرکشن کر دیا گیا، ابھی بھی تنگ پڑتی ہے۔ حضرات آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز دیکھ لیجئے، وہاں پہ اس بار حج کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ تقریباً جو رپورٹ آئی ہے 15 لاکھ حاجی باہر کے، اور تقریباً 10 لاکھ حاجی ادھر عرب کے ہوں گے، قریب کے سب کے، 25 لاکھ لوگ، گزشتہ سال 28 لاکھ لوگ، اور پھر اس سے پہلے بہت سارے ہوتے تھے، تقریباً کبھی تعداد 40 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، کبھی تعداد
پہلے جب کنٹرول وغیرہ نہیں ہوتا تھا، زیادہ سختی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بہت سارے لوگ مصر سے، سوڈان سے اور ادھر سے بہت سارے لوگ ایسے ہی چلے جاتے تھے، جو حساب کے باہر، جو کاؤنٹنگ کے باہر ہوتے تھے، 40 لاکھ تک پہنچتے تھے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کون اس کو کنٹرول کرتا ہے؟ کس نے اتنے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی؟ حالانکہ جانا آسان نہیں ہے، کھانا پینا جلدی نہیں ملتا ہے، سونے کے لیے جگہ بہت آسانی سے ملے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. کعبۃ اللہ سے ہوٹل پتہ نہیں کتنا دور ہوتا ہے، چلتے جانا ہے، دھوپ ہے. آج کل جو حج ہو رہا ہے تقریباً رپورٹ آئی ہے کہ 40/3 کی ڈگری وہاں پر موجود ہے. اتنی ساری تکلیف میں، اتنی سارے دھوپ میں، اتنی ساری دوری کے ساتھ، اپنے گھر کے اچھے بستر سے دور، اپنے گھر کے گرم گرم پکوانوں سے دور، یہ کس نے محبت ڈالی ہے؟ اور کون ہے جو اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کرتا ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ، اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی. اللہ نے جب کعبۃ اللہ کے بارے میں کہا تو اللہ نے کہا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اے لوگوں میرے گھر کو آؤ اور میرے گھر کو آ کر میری قدرت کی نشانیاں دیکھو. میرے گھر کو آ کر میری قدرت کی نشانیاں دیکھو. اگر آج اعلان کر دیا جائے یہاں پہ 2 لاکھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے؟ حکومت کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے؟ بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی اور بڑی سے بڑے کیا ہے، کس طرح کے سسٹم، کتنی طرح کی تنظیمیں بھی کریں، خلل کے بغیر نہیں ہوگا، بھیڑ کے بغیر، بھگدڑ کے بغیر نہیں ہوگا. لیکن سبحان اللہ وہاں پر 30 لاکھ لوگ تک تقریباً جمع ہو جاتے ہیں. کون ان کو کنٹرول کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے انسانی کوشش ہے، ہم سب سعودی حکومت کے شکر گزار ہوں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، لیکن یہ کوشش کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو، جب تک کہ اللہ سب کو سکون نہ ڈال دے، سب کے دلوں میں صبر نہ ڈال دے، اللہ سب کو طاقت نہ دے دے کہ میں برداشت کر لوں، میں تھوڑا اور چل لوں، میں تھوڑا پیچھے ہو جاؤں، میں یہ کام کل کر لوں. اللہ ایک ہی کام ہوتا ہے، کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم اس ٹائم پہ کرو، کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ میں بعد میں جاؤں گا. اللہ خود اس کا خود کفیل ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد ساتھ میں رہتی ہے. ورنہ یہ چیز آسان نہیں ہے، اتنی زیادہ پبلک کو کنٹرول کرنا اور اس کو سب کچھ کرنا. یہ جو مکہ ہے، یہ کعبۃ اللہ اور یہ مسجد حرام، یہ مینا، یہ مزدلفہ، یہ عرفات، یہ سارے چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں کہا ہے، ان کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ میری نشانیاں، میری قدرت کی نشانیاں ہیں. یہاں پر آ کر دیکھو، تمہارے دل کو محسوس ہوگا کہ مجھ کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، ایک مہربان رب ہے، ایک رحیم رب ہے. دل میں خود بخود اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود ہاتھ اٹھتے ہیں، خود بخود آنکھیں جاری ہو جاتی ہیں. یہ باتیں، کچھ چیزیں کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، صرف جا کے سمجھا جا سکتا ہے، جا سکتا ہے. اگر کسی کے سامنے ایک بہت اچھی مٹھائی پیش کی جائے، وہ بس اتنا بول سکتا ہے کہ بہت اچھی ہے، کیسی ہے، کتنی لذت میں محسوس کر رہا ہوں، اس کو بیان نہیں کر سکتا. کعبۃ اللہ کی بھی مٹھاس، ان جگہوں میں جو اللہ نے اپنے قدرت کے نمونے رکھے ہیں، دل میں وہاں پہ جا کر جو اللہ کی الفت پیدا ہوتی ہے، دل میں جو عبادت کے لیے آمادگی ہوتی ہے، اس کو جو وہاں پہ جاتے ہیں وہی محسوس کر سکتے ہیں. اللہ نے ان جگہوں کو چن لیا، ان جگہوں میں برکت رکھی، ان جگہوں میں اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. یہ سب چیزیں کہاں پر ہیں؟ یہ سب پورے کے پورے چیزیں مکہ میں. اس لیے مکہ پوری سرزمین کا، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا سب سے مقدس جگہ، مکرم جگہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اسلام کے خاطر مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، نکلنا پڑا اس اسلام کے خاطر، ورنہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتے وہاں سے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول کو وہاں پہ اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ کائنات کی سب سے اچھی جگہ ہے، سب سے مقدس جگہ ہے، اس لیے آخری نبی کو وہیں پہ پیدا کیا. لیکن جب مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے تو نبی صلی مکہ سے باہر نکلے، ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، مکہ کو خطاب کیا، اے مکہ تو کائنات میں سب سے بہترین جگہ، اللہ تجھ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اگر تیری قوم مجھ کو بھی نہیں نکالتی تو میں ہرگز یہاں سے نہیں نکلتا. تو جگہ ایسی لائق نہیں ہے کہ تجھ کو چھوڑ کر کہیں اور جایا جائے. تیری جگہ، تیرے مقابلے میں کوئی آپشن ہرگز نہیں ہے، لیکن بس تیری قوم مجھ کو نکال رہی ہے، میں مجبور ہوں اس لیے جا رہا ہوں. ورنہ یہ کہ اگر تیری قوم مجھ کو یہاں پہ رہنے دیتی تو میں اس جگہ کو چھوڑ کر اور کہیں دوسری جگہ ہرگز سکونت اختیار نہ کرتا.
کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے؟ اس جگہ کی اہمیت، برکت، اس جگہ کا مقام و مرتبہ، ان جگہوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ساری جو چیزیں رکھی ہیں، اس وجہ سے اور پھر قرآن میں اللہ نے اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ. قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ جو چیز معزز ہو، جو چیز مکرم ہو. ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ جس کی قسم کھا کر لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. جو چیز اہم ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے، اور اس جگہ تو اس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے، اس جگہ کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے. اور جو کعبۃ اللہ ہے، یہ جو کعبۃ اللہ ہے، سبحان اللہ، اس میں اللہ نے اپنا کیا جادو، اس میں اپنی کیسی محبت یا اپنی قدرت کے کیسے کرشمے رکھے ہیں. لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھتے رہ جاتے ہیں. اس کو دیکھتے ہی دل میں ایک احساس، اپنے گناہوں کا تذکرہ، پھر اور جو کچھ نیکیاں کیے ہوئیں گے اس کو یاد کر کے، اور پھر آخرت کو یاد کر کے، اللہ کی بڑائی کو یاد کر کے، اور خصوصاً جو اللہ کے دیوانوں کا ایک ریلا جو اس کا طواف کرتا رہتا ہے، سب ذکر میں لگے ہیں، سب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. اس کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو جذبات آتے ہیں، دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی سے بڑی نعمت، دنیا کی بہت بڑی دولت یا بہت بڑی آسائش یا دنیا کی سب سے بڑی خواہش اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہاں پہ جو اللہ نے اپنے گھر میں جو کشش رکھی ہے، اللہ نے اپنے گھر میں لوگوں کے دلوں کی جو محبت رکھی ہے، اس کو دیکھتے ہی آدمی دل سے محسوس کرتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، جس نے مجھے بس پہنچا دیا، جس نے بس اپنے گھر کا مجھ کو دیدار کرایا. اور پھر اس کے وقت کیا ہوتا ہے، کیا آدمی دعائیں کرتا ہے، اور اس کے دل کے کیا جذبات ہوتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، بس محسوس کی جانے کی چیز ہے. یہ کعبۃ اللہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا سینٹر، پوری دنیا کا سب سے ایک دم بیچ کا علاقہ. اس کے اوپر فرشتوں کا کعبۃ اللہ ہے، بیت المعمور، جہاں پہ فرشتے اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی گنگنائی، اللہ کی تعریف گنگناتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کا عرش ہے. یہاں پر جو لوگ طواف کرتے ہیں، جو طواف کیا جاتا ہے، طواف یہ پوری کائنات میں صرف ایک ہی جگہ کیا جاتا ہے، اور صرف کعبۃ اللہ میں. یہ اسی کے گھر، اللہ کے گھر کا یہ حق ہے. جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، جو اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے، بھائی بہن دیے، یہ گھر دیا، یہ چھت دیے، یہ صحت دی، صرف اس کے گھر کا حق ہے کہ اس کا طواف کیا جائے، اور کسی کے گھر کا یہ حق حاصل نہیں ہے. کیونکہ باقی سب مخلوق ہے، باقی سب عاجز ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں. اگر ہم اور کسی کے گھر کا طواف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی مزار یا کسی اور کا گھر یا کسی اور کا کٹا یا کسی اور کا درخت اس لائق ہے کہ اس کا بھی طواف کیا جا سکتا ہے، اس کی عظمت کے پیش نظر، تو ہم نے اللہ کے گھر کے مقابلے میں اور کیا گھر لے گئے. یہ صرف اس کا حق ہے. طواف کرتے وقت کیوں طواف کیا جاتا ہے؟ اس کی علماء اکرام نے مصلحت لکھی ہے کہ ویسے تو پوری دنیا اللہ کے عرش کا طواف کر رہی ہے اور اللہ کی تسبیح تحمید بیان کر رہی ہے، اللہ کی گن گا رہی ہے. یہ بڑا خالق، وہ بڑا معبود، وہ بڑا رحیم، وہ بڑا کریم، جس نے بڑی قدرت سے یہ کائنات سجائی ہے. ہم طواف کرتے وقت بھی اس کائنات کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرتے رہتے ہیں. تو ایک چیز ہے اللہ نے اپنے گھر میں کشش رکھی ہے. پھر اس گھر کی دوسری چیز کیا ہے؟ اس گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، ان اول بیت وضع للناس للذی بکہ، یہ کعبۃ اللہ ہی دنیا کا سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو میرے لیے بنائی گئی ہے. اس سے پہلے لوگ اپنے اپنے گھر بناتے تھے، لیکن یہ کہ ایک گھر بنائیں جہاں بیٹھ کر عبادت کریں، جہاں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح تحمید بیان کریں، ایسا کوئی خاص گھر نہیں تھا. لیکن جب اللہ نے چاہا کہ میرے لیے، میری عبادت کے لیے ایک گھر بنانا ہے، تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں بنایا گیا. سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا اس کو، آدم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے. پھر طوفان، بارش اور پھر حالات کی وجہ سے مٹ گیا. پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر مٹ گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو بنوایا گیا. لیکن وہ جگہ جب سے اللہ نے یہ جگہ بنائی ہے، یہ زمین بنائی ہے، تب سے وہ جگہ مقدس ہے. ہر اچھے آدمی کا وہاں سے نبیوں کے بارے میں ذکر آتا ہے، نبیوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ کعبۃ اللہ نہیں بھی تھا تو نبیوں کا وہاں سے گزر ہوا ہے، اللہ ان کو وہاں سے گزارا ہے. کیوں؟ اس جگہ کی عظمت، اس جگہ کی برکت، اور اللہ کے پاس اس جگہ کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا، اللہ نے کہا کہ یہ گھر بہت بابرکت ہے، بابرکت ہے. یہ
میں نے سے پہلے بتایا کہ برکت کا تذکرہ کس معنی میں کہ جب جا کے وہاں پر دیکھتے ہیں تو آدمی کے دل میں عبادت کے جذبات خود بخود امڑ آتے ہیں، خود بخود اس کے دعا کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اور جب وہ کعبۃ اللہ پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے ہیش ہو جاتی ہیں. اس دنیا کی کوئی بھی قیمت اس کے سامنے نہیں رہتی ہے، سب کچھ اس کا وہ اپنا مرکز کعبۃ اللہ کو بنا لیتا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ مبارکن وہدی للعالمین، یہ کعبۃ اللہ ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے. ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہرپلی کے سارے مساجد، کرناٹک کے سارے مساجد، ہندوستان کے سارے مساجد کا قبلہ ایک ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک سینٹر ایسا دیا نہیں ہوتا، ہر انسان بھی اختلاف کر لیتا، نہیں مجھ کو وہاں بھی عبادت کروں تو یہاں پہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہاں بھی عبادت کروں تو افضل ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہاں بھی رخ کرنے سے افضل ہے. لیکن نہیں، اللہ رب العالمین سب سے بچاتے ہوئے ہم سارے مسلمانوں کو، بلکہ سارے مسلمان نہیں، کعبۃ اللہ سارے لوگوں کے لیے ہدی للعالمین، اللہ نے کہا کہ سارے عالموں کے لیے، ساری ہر مخلوق کے لیے یہ ہدایت کا کرشمہ ہے، یہ ہدایت کی چیز ہے. جیسے اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں سے جوڑ دیا، جیسے یہ مسجد ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے. اور یہ مسجد نہ ہوتی تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا، ہم پتہ نہیں کہاں گئے ہوتے عبادت کے لیے. لیکن اللہ نے ایک مسجد بنا کر ہم کو آسانی دی. جیسے مسجد یہ ایمان کی حفاظت کرتی ہے، کعبۃ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اگر کعبۃ اللہ نہ ہوتا، کعبۃ اللہ ایک قبلہ نہ ہوتا، پتہ نہیں ہم ہر کوئی اپنا الگ الگ قبلہ بنا لیے ہوتے. جیسے نعوذ باللہ بعض لوگ جب کعبۃ اللہ کی ترکیز چھوڑ دیتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں وہ مقدس، کہیں وہاں پہ جا رہے ہیں کہ وہ چیز مقدس، کوئی بھائی بھائی میں جھگڑا ہے کہ بولتا ہے کہ نہیں میں یہاں پہ جاؤں گا، کوئی کہتا ہے وہاں پہ جاؤں گا. اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اختلاف ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک کعبۃ اللہ دے کر ہم سب کو ایک ساتھ رکھا، ہمارا قبلہ ایک. تو سارے عالم کی یہ ہدایت کی چیز ہے. اللہ نے کہا قرآن کے بارے میں قیاما للناس، قیاما للناس یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے امن و جمعیت کے قیام کا ذریعہ. جی کعبۃ اللہ ہم سب کو ایک رکھتا ہے، ایک جماعت کر کے، ایک قبلوں کو ماننے والے، ایک قبلہ کو ماننے والے مسلمان جتنے بھی فرقے کے ہوں، لیکن قبلہ کعبۃ اللہ ہی مانتے. کوئی دوسرا کوئی اپنا قبلہ مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہے. تو ایک قبلے کی وجہ سے، ایک اللہ کی وجہ سے، ایک نبی کی وجہ سے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری وحدانیت کا مرکز ہے، ہمارے ایک ہونے کا یہ مرکز ہے. اور پھر حدیث میں آیا ہے کہ کعبۃ اللہ دنیا میں ہم سب کی حفاظت کا ذریعہ ہے. جس وقت قیامت آنے والی ہوگی اس وقت سب سے پہلے کعبۃ اللہ توڑا جائے گا. کعبۃ اللہ توڑے گا پھر قیامت آ جائے گی. یعنی جب تک کعبۃ اللہ محفوظ ہے دنیا محفوظ ہے. جب تک کعبۃ اللہ محفوظ ہے، اس کی عزت ہے، اس کی توقیر ہے، وہاں پہ حج ہو رہا ہے، وہاں پہ عمرے ہو رہے ہیں، ہم الحمدللہ ہم سیف ہیں. لیکن جس وقت ایک شر پسند آدمی اٹھے گا اور پتہ نہیں وہ کتنا منحوس ہوگا اور وہ کتنا زیادہ من کا کالا ہوگا کہ وہ نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو اٹھائے گا، تو احادیث ہوتے ہیں کہ وہیں سے دنیا کی زوال اور قیامت کی ابتدا ہو جائے گی. یعنی کعبۃ اللہ لوگوں کی حفاظت کا ذریعہ. اور اللہ نے کہا قرآن کے کعبۃ اللہ کے بارے میں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، میں نے اس کعبۃ اللہ کو عبادت کا بنایا ہے، عبادت کا اہم مرکز بنایا ہے. عبادت کا اہم مرکز ساری دنیا متفق ہے کہ جتنا بڑا مجمع دنیا کا سب سے بڑا مجمع کعبۃ اللہ میں ہوتا ہے، اتنی زیادہ پبلک اور کہیں جمع نہیں ہو سکتی. اور جمع ہونا بہت مشکل ہے، کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اللہ نے وعدہ لیا ہے، اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے. اس لیے لوگ جوق در جوق وہاں پر جاتے ہیں، سب کچھ کر کے جاتے ہیں، سب کچھ بیچ کے جاتے ہیں کہ بس کعبۃ اللہ کا دیدار ہو جائے. اور جب وہاں پہ جاتے ہیں سبحان اللہ، ایک بار آدمی جا کے آتا ہے تو پہلی مرتبہ جتنے میں جانے میں اس کی دیوانگی تھی، جا کے آنے کے بعد اس گھر کی یاد، اس گھر کا اس کے بار بار اس کے ذہن میں آنا اور بار بار وہاں جانے کا شوق پیدا ہونا. کیونکہ ایک بار جانے کے بعد انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ وہاں پر اس نے کیا پایا، وہاں کی عبادت میں کیا لذت تھی. وہی سبحان اللہ جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو پڑھ رہے تھے اس میں کیا فرق ہے. وہ قرآن جو یہاں پہ تلاوت کر رہے تھے، لیکن کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر، کعبۃ اللہ کے سامنے رکھ کر وہاں قرآن پڑھنا، اور قرآن میں وہ قصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ہوئے تھے، کیا کیا باتیں ہوئی تھیں، کیا کیا مسئلے چلے تھے، اور رسول نے کیا کہا تھا، کفار نے کیا کہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کی کیسے مدد کی، وہ سب چیزیں وہاں پہ بیٹھ کے جو سمجھ میں آتی ہیں
وہاں پہ جو دل میں اترتی ہیں اس کی الگ ہی بات ہے. تو اللہ نے اس گھر کو کیا کہا؟ مثابۃ للناس. یہ گھر ایک جگہ آنے کی نہیں ہے، بار بار آنے کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ. اور لوگ اس کے لیے تڑپتے بھی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی کرتا ہے. اور دوسری چیز اس کعبۃ اللہ کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ فیہ آیات بینات. اللہ اکبر. اس گھر میں میری ایک دو نشانیاں نہیں، میری کئی ساری نشانیاں یہاں پر ہیں، میری کئی ساری نشانیاں وہاں پر ہیں. مقام ابراہیم ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر، جو پتھر جب ابراہیم علیہ السلام دیوار اونچی کر رہے تھے، ایک حد تک بنا لیا جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اوپر رکھنا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو جاتے، پتھر خود بخود بڑا ہو جاتا. پھر ابراہیم علیہ السلام اینٹ رکھ دیتے، پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا. پھر اسماعیل علیہ السلام اینٹ دیتے، پھر اونچا ہوتا. اللہ اکبر. وہ مقام ابراہیم ہے. وہاں پہ زمزم ہے. اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑے کرشمہ میں سے ایک کرشمہ. ان پہاڑیوں میں جہاں وہ مکہ جو پورا کا پورا پہاڑ ہے، جہاں پہ ندی نالوں کے دور دور تک کوئی نشانی نہیں ہے، اللہ نے ان پہاڑوں کے درمیان ایسا چشمہ پیدا کیا، ایسا چشمہ جاری کیا جو اس زمانے سے آج تک جاری ہے، جسے ساری دنیا کے لوگ پانی بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں، جس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے. اور وہ پانی ایسا کہ صرف پینے کے لیے نہیں، پیاس بجھانے کے لیے نہیں، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے. اللہ نے زمزم میں کیا کیا نہیں رکھا ہے. یہ اللہ کے قدرت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ. اور پھر وہاں پر یہ کعبۃ اللہ کی وحدانیت کی دلیل. وہاں پہ جب سب جا رہے ہیں تو صرف سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ یا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ صرف تیری بڑائی، اے اللہ صرف تیری ملکیت، اے اللہ صرف تیری تعریف، تیرا کوئی شریک نہیں، میں کسی اور کی تعریف نہیں کروں گا. یہ حج جو ہے حضرات، یہ جو حج ہوتا ہے جس میں صرف ایک اللہ کی بڑائی کا بیان، جس میں یا تو نماز ہے، یا یہ کہ کل خطبے کا عرفہ ہوگا، یا پھر قربانی ہوگی، یا پھر اللہ کے لیے قربانی بال کٹوانا ہے، یا پھر ایک اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے، یا پھر ایک طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے. اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، اس میں کیا پڑھنا چاہیے، ان الفاظ پہ غور کیجیے. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تو نے اپنے گھر کو آنے کے لیے کہا تھا، میں حاضر ہوں. لا شریک لک، اے اللہ میں صرف تیرا بھکاری ہوں، اے اللہ میں صرف تیرا بھکاری ہوں، صرف تجھ سے امید باندھتا ہوں، صرف تجھ سے ڈرتا ہوں، مجھے اور کسی کا خوف نہیں، مجھے اور کسی در کا محتاج یا بھکاری نہیں ہوں. ان الحمد، ساری تعریف تیری ہے، والنعمت، ساری نعمتیں مجھ پر جو بھی نعمتیں ہیں، چھوٹی بڑی ظاہری باطنی، جو بھی نعمتیں مجھ پر ہیں، کائنات کے جس شخص پہ بھی جو بھی نعمت ہے، یہ صرف تیری ہے، تو ان کو عطا کرنے والا ہے. اور کوئی نہیں ہے جو دنیا میں ہم کو دے سکے، اور کوئی نہیں ہے جو ہم کو عطا کر سکے، کیونکہ ساری تعریف قدرت ہے، یہ نعمت تیری، ساری تعریف تیری. کیوں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک، اس لیے کہ بادشاہت تیری ہے، تو اس کائنات کا اکیلا بے تاج بادشاہ ہے، ہوتا ہوا جو تو چاہتا ہے. پتہ بھی ہلے گا تو تیرے حکم سے، تیری مرضی سے، تیرے علم سے، اور کسی کے علم سے نہیں، اور کوئی تیرا اس میں شریک نہیں، اس کائنات کو چلانے میں، اور کسی کے پہ چلتی نہیں ہے. حضرات یہ اگر حج کا موسم ہے، اس میں اگر ہم توحید نہیں سمجھے تو جیسے ہم ایک بہت بڑی چیز سے محروم رہ گئے. پہلی بات، اللہ نے طواف کہاں کا فرض کیا؟ صرف اپنے گھر کا. اور آنے کے لیے کہاں صرف اپنے گھر پہ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی ہے وہاں پر، یا جو سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی بیت المقدس کو. یعنی شریعت میں اگر ہمیں جانا ہے تو صرف اللہ کے گھر جانا ہے، کسی اور در کے محتاج نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے. اللہ کے گھر کے ساتھ اور کسی کے گھر کو ہمیں نہیں کہنا ہے کہ وہاں پہ جائیں گے تو اجر ملتا ہے، کہ وہاں پہ جائیں گے تو حج کا اجر ہے. نعوذ باللہ، یہ اللہ کے گھر کی عظمت کو توڑنا ہے. کسی کے گھر کو اللہ کے گھر کے ساتھ ملا رہے ہیں، اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. کعبۃ اللہ کا طواف اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کہ میں نے اس گھر کو سارے گھروں میں میرے لیے چن لیا. یہ توحید ہے، اس کو یاد رکھیے. اور یہ جو قربانی ہونے والی ہے، جس میں حاجی بھی قربانی کریں گے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے. قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے، پسندیدہ عبادت ہے اللہ کی. اللہ نے اس کو مستحب قرار دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کر رہا ہے
تو اسے عید کو ہماری عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہیں کر رہا ہے, واجب نہیں ہے, لیکن اگر طاقت ہے, قدرت ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی اس عبادت کا دل, اس کے دل میں اس عبادت کا جذبہ نہیں ہے, رغبت نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ خون بہا ہے, تو رسول نے کہا کہ اس کو ہمارے عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو قربانی کی عبادت ہے, جو قربانی حج میں کی جاتی ہے, بقرعید کے موقع پر کی جاتی ہے, حضرات یہ جو قربانیاں ہیں نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اللہ کے لیے بھی کرتے تھے, اور انہوں نے اپنے طرف سے کچھ اپنے نیک لوگوں کے مجسمے یا ان کی مزاریں وغیرہ بنا کر رکھی تھی, وہاں بھی کرتے تھے. حج کے ٹائم پہ اللہ کے نام پہ کرتے کہ اللہ یہ قربانی قبول فرمائے گا اور مجھ کو اجر سے نوازے گا. لیکن جب اور ان کے کسی اولیاء کے در پہ جاتے, یا پھر ان کے الگ الگ موسم تھے, ان کے نام پہ بھی کرتے کہ اولیاء اس کو قبول کریں گے اور اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ نہیں 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 نہیں, دیکھو یہ جانور میں نے پیدا کیا, یہ جو جانور ہیں ان کو جو 4 پیر دے کر ان کے پیٹ میں ان کے گوبر اور خون کے درمیان جو تازہ دودھ نکالتا ہوں میں, ان کے چمڑے کو جو تمہارے لیے لباس کے لیے بنایا, ان کے چمڑے کو جو تمہارے گھر کے چھت بنایا, ان کے بالوں کو جو تمہارے لیے سردی سے بچنے کا جو ذریعہ بنایا, میں ہوں. اس میں حق صرف میرا ہے, اس میں حق, یہ قربان صرف میرے نام پہ کیا جائے گا اور کسی کے نام پہ نہیں کیا جا سکتا. آیت دیکھیے, آیت اللہ نے اس کو جوڑ کے کہا ہے, احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ چوپائے میرے پیدا کرتے ہیں, ان کو بہترین سسٹم کے ساتھ, بہترین خلقت کے ساتھ, ان کو کھانے کے لائق تمہارے لیے بنا کر, ان کو سواری کے لائق تم کو بنا کر, اس کو تمہارے لیے زیب و زینت بنا کر میں نے پیدا کیا ہے, یہ صرف میرا حق ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان, دیکھو آئندہ سے میرے علاوہ کسی اور بت یا اور کسی کے در پہ اس کو ہرگز قربان نہ کرنا, اس میں میرا حق ہے. پھر اللہ نے کہا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب, کہا کہ یہ جو جانور میرے نام پہ منسوب ہوتے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں. اگر تم ان کی تعظیم کر رہے ہو, ان کو اچھا کھلا پلا رہے ہو, ان کو اچھا رکھ رہے ہو, تو اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے دلوں میں میری عظمت ہے. چونکہ یہ جانور میرے نام پہ منسوب ہے, ان کی عزت کرنا تمہارے ایمان کی نشانی میں سے ہے. پھر اللہ نے کہا جاؤ اس کو کاٹو میرے نام پہ, میرے گھر کے پاس میرے نام پہ اس کا خون بہاؤ, میری رضا کے لیے, اللہ کے لیے کرو. پھر اللہ نے کہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, میں نے تم سے پہلے ہر قوم کے لیے ایک طریقہ دیا تھا کہ اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے میرا نام بلند کریں. میں نے جو تمہیں طریقہ دیا ہے قربانی کا دیا ہے, میں نے تم امت محمدیہ کے لیے میرا نام بلند کرنے کے لیے, میری عظمت کو بلند کرنے کے لیے, اور یہ بتلانے کے لیے کہ تم کو مجھ سے کتنی محبت ہے, اس کو ظاہر کرنے کے لیے تمہارے لیے قربانی مقرر کی ہے. تو میرے نام پہ تم قربانی کرو, میری رضا کے لیے, میرے لیے خون بہاؤ. پھر اللہ نے کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, یاد رکھو اے لوگو تم سب کا ایک ہی معبود ہے, تمہارے الگ الگ خدا نہیں ہیں, تم کو الگ الگ دینے والے نہیں ہیں کہ آج اللہ کے نام پہ دے رہو, کل دوسروں کے نام پہ, کل تیسروں کے نام پہ, نہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہاری ہر طرح کی عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے, جو اکیلا خالق ہے, جو اکیلا مالک ہے. تو یہ تمہاری جو بھی عبادتیں ہیں, چاہے زبان کی عبادت, چاہے دل کی عبادت, چاہے مال کی عبادت, چاہے قربانی کی عبادت, چاہے سجدے اور رکوع کی عبادت, یہ صرف اللہ کے لیے خاص کرو. حضرات توحید یہ قربانی کا اہم پیغام ہے. ہم ایک اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں تو پھر ایک مسلمان ناممکن ہے کہ قربانی جیسی عبادت کسی اور کے لیے کرے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, لوگوں صرف اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ ہی کے لیے قربانی کرنا, اللہ ہی کے لیے جانور ذبح کرنا. قربانی یہ صرف اللہ کا حق ہے, یہ جانور صرف اللہ نے پیدا کیا ہے. اس جانوروں کو تمہارے کھانے کے لائق, تمہارے پہننے کے لائق, تمہاری زینت کے لائق اور تمہارے دودھ اور جو بھی چیز کی چیزیں ہیں, اس کو جو بہت سسٹم سے بنایا اللہ نے بنایا ہے, اس میں اللہ کا حق ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے کاٹا جائے گا اور کسی کے لیے نہیں کاٹا جائے گا. پھر اللہ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ, یہ جو قربانیاں جو کاٹی جاتی ہیں حج کے موقع پر, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی عظمت کے لیے, اللہ کی بڑائی کے لیے کاٹی جاتی ہیں. ان کو بہت اچھے لحاظ سے, بہت اچھے لحاظ سے, نیکی کے جذبے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کو قبول کرے, اس امید کے ساتھ کہ الحمدللہ اللہ نے مجھ کو کچھ طاقت دی تھی, میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو قربانی کی توفیق دی, ترغیب دی ہے, بتلایا ہے, اس پہ چلتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں, اللہ اس کو قبول فرمائے,
اللہ اس کو قبول فرمائے، میرے گھر میں برکتوں کا نزول ہو، میرے بچے ہمیشہ آداب رہیں، شاداب رہیں، اور اللہ اس گھر کو ہر طرح کی مصیبت سے بچائے۔ حضرات، قربانی کا بارے میں اور بھی بہت ساری آیت ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے جو گوشت ہے یہ کتنے کلو کا بکرا ہے اور یہ کتنی مہنگی گائے ہے، مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے خون کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تمہارے دل میں کیا ہے۔ قربانی کرتے وقت تمہارا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، تمہارے دل میں ایک آس ہے کہ اللہ پتہ اس کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، تمہارا دل میں شوق ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ میری اس قربانی کے بدلے میرے گھر میں برکتیں نازل فرمائے، میرے مال میں برکت ہو، تمہارے دل میں یہ شوق ہے، یہ شوق ہے، یعنی وہ چیز دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ شوق لانا چاہیے، ہمیں اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے۔ اور چونکہ یہ بکرا اللہ کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، اس بکرے کی، اس گائے کی تعظیم و توقیر ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے نام پہ کاٹا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ چیز پھر اس میں ایک چیز بیان کی گئی ہے۔ اور پھر حج کے تعلق سے کچھ باتیں بتاتے ہوئے میں نے اب تک یہ بتایا کہ مکہ کی کیا اہمیت ہے، کعبۃ اللہ کی کیا اہمیت ہے، اور آج لوگ مینا میں ہیں۔ مینا کو مینا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن یہاں پہ مینا ہے جہاں پہ رسول نے قربانی کی تھی۔ نبی وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ ذبح کیا، اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اور اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے۔ حالانکہ اونٹ کاٹنے کے لیے ایک بہت بڑے جسم اور بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بہادر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے افضل تھے، معاف کرنے میں بھی اور اللہ کے لیے بدلہ لینے میں بھی، نظر انداز کرنے میں بھی، اور کوئی چیز پہ تنبیہ کرنا ہے اس پر بھی بڑے طاقتور تھے۔ سبحان اللہ، آپ سوچ سکتے ہیں 63 پر 3 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ فرض تو ایک ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 ذبح کیے تھے۔ کیوں؟ اس نیکی کی عظمت، کیا قربانی اللہ کو کتنا پسند ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنا اجر ہم کو دیتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ قربانی جو جانور ہیں ان کی ہمیں تعظیم عزت کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو، ان کی توہین، ان کی تذلیل، یا پھر ہے کہ یہ ان کو کھانے پینے دینے کے تعلق سے، ان کے سونے کے تعلق سے، یا ان کی آوازوں کے تعلق سے ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ جاہلیت کے لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، وہ لوگ جب کعبۃ اللہ کو اونٹ وغیرہ لے کے جاتے تو ان کے دل میں اس میں ایک ہار ڈال دیتے جو اس بات کی علامت ہوتا کہ یہ اونٹ کعبۃ اللہ جا رہا ہے، تو اس کو نہیں چھیڑتے تھے، اس کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے، اس کے کہتے کہ یہ کعبۃ اللہ جا رہا ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے، اس کی ہمیں تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ آج مینا کا دن ہے، لوگ مینا میں ہیں، اور الحمدللہ آج یہ لوگ 5 نمازیں پڑھ کر کل عرفات جائیں گے۔ عرفات کا دن سبحان اللہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ مومن لوگوں سے نزدیک آ جاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ کون ہے معاف کرنے والا۔ اور خاص طور سے جو عرفات میں جو لوگ رہتے ہیں، ایک کفن ہے، ایک چادر ہے، ایک اور کھلی چادر ہے، کیا امیر کیا غریب، اور کون یہاں پہ اے سی میں تھا اور کون دھوپ میں تھا، سب برابر اللہ کے پاس، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، یہی ہے۔ اور یہ عرفات حشر کے میدان کی یاد ہے، حشر کا میدان کی یاد ہے، کوئی کسی طرح کی الگ چیز نہیں، سب یہی ہے، انسان کا آخری انجام یہی ہے۔ اسی کفن کے لباس میں ہاتھ اٹھائے سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے دنیا کے کونے کونے سے جمع ہوئے ہیں، میری رحمت چاہتے ہیں، میری مغفرت چاہتے ہیں، تم گواہ رہو، یہ جو دھوپ میں کھڑے ہو کر میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، پسینے سے شرابور میری رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں، میں ان کو بخش دیا، میں ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ آواز بھی لگاتا ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، کون ہے مانگنے والا مجھ سے مانگے، کون ہے اپنی مصیبت مجھ سے دور کروانے والا، اپنی پریشانی میرے سامنے اور میرے سامنے میری پریشانی رکھے۔ اور عرفہ کے تعلق سے رسول نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کے پاس وہ اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن کی خوشی میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ کے علم میں ہے، اصل میں اللہ کے علم میں ہے کہ کون جہنم سے جانے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہوئے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس دن کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ یہاں کے انڈیا کے لحاظ سے، ہمارے علاقے کے لحاظ سے جو 9 ذی الحجہ ہے، یعنی جو 9 تاریخ اتوار کا دن آئے گا، اس کے تعلق سے رسول نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کی تم روزہ رکھو، وہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے،
اس میں اجر ہے، 2 سال کی گناہوں کی معافی کا اس میں اجر ہے، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 2 سال کی گناہوں کی معافی ہوتی ہے اس دن کی عظمت کے لحاظ سے۔ اور عرفہ کے تعلق سے اس نے فرمایا کہ دیکھو اس دن زیادہ سے زیادہ دعا پڑھو، اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہو، کہ وہ اللہ جہنم سے آزادی کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، توبہ قبول کرنے کا دن ہے۔ وہ دن غفلت میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ظاہری روزہ ہم نے رکھ لیا ہے پیٹ اور منہ کا، نہیں، جو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا، آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، اور پھر ہمیں چاہیے کہ وہ دن ہم بہت اچھے لحاظ سے گزاریں کہ اللہ کی رحمت تو برس رہی ہے، اگر میں خود پیچھا رہوں تو پھر میں خود غلط ہوں، میں خود اللہ کے اپنے میں خود کیا ہے بدبخت ہوں، یا پھر نعوذ باللہ ہم خود اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اللہ نے موقع دیا ہے اپنے آپ کو بخشوانے کا، اپنے گناہ بخشوانے کا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عرفہ کے دن کا احترام کرتے ہوئے، اس کی توقیر کرتے ہوئے روزہ رکھیں، اور اس میں زیادہ سے ذکر کریں، فرض نمازوں کی پابندی پوری سنتوں کے ساتھ ہو، اور پھر قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اس سب میں پیش ہونا چاہیے۔ عید کا دن ہے، عید ہماری اسلام کی عیدیں سادگی کی عیدیں ہوتی ہیں، اسلام سادگی کا دن ہے، نہ ڈھول، نہ باجا، نہ تاشا، نہ بے پردگی اور گناہ کے کام کچھ بھی نہیں ہیں، بہت صرف اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے، دل میں اللہ کی عظمت سجائے ہوئے، دل میں اللہ کی بڑائی سجائے ہوئے جانا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، اور پھر یہ قربانی اللہ کی رحمت کو چاہتے ہوئے اللہ کے نام پر اس کو کاٹنا ہے، اور اس کا گوشت اپنے خود بھی کھائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں، پڑوسیوں کو بھی دیں، کوئی حرج نہیں ہے ایسا جو تقسیم وغیرہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اتنا یہ ہے کہ وہ مقدس گوشت ہے، خود بھی کھانا ہے، جتنا رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں، اور خود بھی غریبوں کو بھی اس میں حق ہے، ضرور حق ہے، خصوصاً جو رشتہ دار ہیں یا اس سال ان کے حالات برے ہیں، وہ قربانی نہیں کر رہے ہیں، پہلے کرتے تھے، اس سال اللہ کی مرضی ہے، اللہ حالات اونچے نیچے کرتا رہتا ہے، جو اس سال نہیں کر رہے ہیں ان کا زیادہ خیال کریں، اور پھر جو اڑوس پڑوس ہیں، اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور ایسے موقع پہ نہیں بھولنا چاہیے، ایسے موقع پہ یہ موقع آتے ہیں اس عبادت کو زندہ کرنے کے لیے، اس میں پیش ہونا چاہیے۔ یہ 3 دن کی عید تقریباً جو بقرعید ہوتی ہے 4 دن کی ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کی اثر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایام تشریق ہیں میری امت کے کھانے پینے کے دن ہیں، اس میں روزہ حرام ہے، یہ 4 دن روزہ حرام ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ رسول نے فرمایا کہ خوب کھاؤ پیو، قرآن میں بھی کہا اللہ تعالیٰ نے جو اونٹ کاٹ رہے ہو خود کھاؤ، خوب کھاؤ، اور جو نہیں کاٹا ہے اس کو بھی دو، اس میں سستی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا الحمدللہ اللہ ہمارا رحمان الرحیم ہے، روزے کا حکم دیا ہے، کھانے پینے کا بھی حکم دیا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن جب اللہ نے اس دنوں میں کھانے پینے کا حکم دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہر کریں کہ ہم اچھا کھا پی رہے ہیں، ان دنوں میں مطلب کھانے سے دور ہیں، یا پھر کہ اپنے آپ کو پرہیز کر رہے ہیں تو نہیں ہونے، پرہیز مطلب علاج وغیرہ کے لحاظ سے نہیں، بہرحال اللہ نے کہا کہ خوب کھاؤ پیو، یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ عید بہت امن و سکون کے ساتھ ہم پر آئے، اور اس میں ہم جو بھی عبادت کریں اللہ اس کو قبول فرمائے، ہماری جو قربانیاں ہیں اللہ اس کا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ پڑنے سے پہلے اپنے پاس قبول فرما لے، اور ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرمائے، ہمارے مالوں میں برکت نازل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔